بدی کا نمائندہ بن گیا اور ایک اچھائی کا اور نیکی کا نمائندہ بن گیا۔ اور بدی کا نمائندہ اور برائی کا نمائندہ اور گناہ کا نمائندہ تھا قابیل، جو اپنی مرضی پہ چلا اور اپنے مولا کی مرضی کو مسترد کر دیا۔ نتیجتاً اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو قرآن مجید کے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے انسان کو کامیاب بننے کے لیے جو نسخہ بتایا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی ہے۔ دین اسلام پر چلنا ہے، اور دین پر چلنے سے صرف آخرت نہیں بنتی، دین پر چلنے سے صرف جنت نہیں ملتی، دین پر چلنے سے دنیا بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جو دین کی خاطر دنیا ٹھکرا کر آئے تھے، اللہ نے ان کو اس دین کی برکت سے اتنی دولت دی کہ گننے کا شمار نہیں تھا۔ اللہ نے دین کی برکت سے ان کی زمینوں کو سونا بنا دیا، اور دنیا کے کامیاب ترین بزنس مین اگر تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور صحابہ تھے۔ اس لیے گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا، اس کے نتائج کا انحصار صرف قیامت تک نہیں ہے کہ اگر انسان گناہ کرے گا تو قیامت کو سزا ملے گی اور میدان حشر کے اندر اس کا حساب کتاب ہوگا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نیکی دنیا میں پھل دیتی ہے اور گناہ کے نتائج انسان دنیا میں بھگتتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان زندگی بھر کی نیکیاں لے کر چل رہا ہوتا ہے اور ایک ایسا گناہ کرتا ہے کہ اس کے ساری نیکیاں ضائع، کارت اور برباد ہو جاتی ہیں۔ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، یہ 6 بڑی تاریخی اقوام قرآن مجید میں ان کا تذکرہ موجود ہے، 6 بڑی قوموں کا۔ فرعون بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، قوم لوط کا ہے، قوم عاد کا ہے، قوم سمود کا ہے، قوم صالح کا ہے، قوم شعیب کا ہے۔ ان قوموں کی داستان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ یہ دنیا کی متمول، امیر، طاقتور، معاشی طور پر دنیا کی چیمپئن قومیں تھیں، لیکن جب انہوں نے بغاوت، نافرمانی اور گناہ کا راستہ اختیار کیا تو قرآن مجید پھر ان کا انجام بھی ذکر کرتا ہے کہ وہ خدا کے عذاب سے اپنے آپ کو نہ بچا پائے۔